السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمائه الشاملہ وآلائه الکاملہ محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة، أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر سامعین، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینوں کو نیکیوں والا مہینہ بنایا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اس کے اندر 3 عشرے، یعنی رمضان المبارک کے مہینوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے فیضیاب ہو کر اس کی رحمت کی طرف مائل ہوتا ہے، تبھی جا کر رمضان میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے بندے کو۔ تو پہلا عشرہ کا تعلق تھا رحمت سے، وہ ہم سے رخصت ہو چکا۔ دوسرے عشرے کا تعلق ہے مغفرت سے، اور دوسرے عشرے کا آج اخیر دن ہے، یعنی 20 رمضان۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے چونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یعنی انسان گناہ کا مرکب ہے۔ تو جب انسان سے گناہ سرزد ہونا یقینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرا عشرہ رکھا مغفرت کا۔ مغفرت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے جو گناہ سرزد ہوا ہے، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، یعنی معافی طلب کرے کہ ہم سے گناہ ہوا، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں دوسرے عشرے میں۔ اور یہ دوسرا عشرہ کا بالکل آخر دن ہے، 20 رمضان، مغرب تک رہے گا یہ۔ تیسرا عشرہ جو ہے یہ خلاصی کا ہے، جہنم سے خلاصی کا۔ تو اللہ کے رسول کے کہے ہوئے کے مطابق اس کا امتی ان تینوں عشرے کے اعمال کو کرتا ہے تو اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات کا فرمان عطا کریں گے۔ تو دوسرے عشرے کے اعمال جو تھے وہ میں نے بتا دیا، اب تیسرا عشرہ میں کیا کرنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ ان دونوں عشروں میں سے زیادہ فضیلت آخر عشرے کی ہے، دونوں عشروں سے زیادہ فضیلت آخر عشرے کی۔ عشرۃ عربی لفظ ہے، اس کا معنی 10 ہے، 10 10 دن کر کے ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔
تو یہ لاسٹ کا 10 دن عشرہ اخیر عشرہ کہلاتا ہے. تو یہ دونوں عشروں سے زیادہ فضیلت جو آخر عشرے کی ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر عشرے میں شب قدر کا عمل ہوتا ہے. شب قدر زیادہ قوی امکان ہے کہ آخر عشرے میں شب قدر ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتاب کا نزول ہونا بھی اسی عشرے میں ہوا ہے، یعنی لاسٹ عشرے میں. اور تیسری وجہ، یعنی دونوں عشروں سے زیادہ فضیلت آخر عشرے کو ہے، اس میں تیسری وجہ یہ ہے کہ اس آخر عشرے میں اعتکاف جیسا مقدس عمل بھی کیا جاتا ہے. تو 3 وجوہات کی بنا پر دونوں عشروں سے لاسٹ یعنی آخر عشرے کی فضیلت زیادہ ہے. اب اس کی حقیقت یہ ہے اعتکاف کی. اعتکاف کہتے ہیں رکنا، اعتکاف کا معنی ہے. اور اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیاوی مشاغل سے ہٹ کر، دنیاوی مصروفیات سے بچ کر، کنارہ کشی اختیار کر کر رجوع اللہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے ایک حصے میں مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور خواتین گھروں کے ایک حصے میں بیٹھ جاتی ہیں. دنیاوی رنگ و روغن کو چھوڑ کر تسبیح و تحلیل کے لیے، ذکر و تلاوت کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے مسجد کے ایک حصے میں بیٹھنا یہ اعتکاف کی حقیقت ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مقدس نبی کو بھی حکم دیا ہے. اعتکاف کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے مقدس 2 نبی کو، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، کہ میرے گھر کو آپ پاک صاف رکھیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ اعتکاف کی فضیلت ہے قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں. یہ اپنے مقدس نبی کو بھی اس کا حکم دیا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر کو پاک صاف رکھیے. اب اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ اعتکاف کی وجوہات کیا ہے؟ اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے. اعتکاف کی فضیلت کے متعلق حدیث مبارکہ میں نے پڑھی کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے میں جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا، تو اس اعتکاف کے بدلے اسے 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب ملے گا. ایک حج کرنے کے لیے انسان 4 سے 5 لاکھ روپے جمع کرتا ہے صرف اور صرف ثواب پانے کے لیے. اور ایک شخص جب حج کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے ابھی اپنے ماں کے بطن سے جنم لیا ہو، یعنی گناہ سے اتنا پاک ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ حج کرنے والے جب حج کو جاتے ہیں تو اپنے گناہوں کی تلافی معافی تو خود کرتے ہی ہیں، لیکن جس سے جو معاملات ہیں اس کا ازالہ کرتے، ختم کرتے معاملات کو، اور ہر کسی سے کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی تو معاملہ ہو تو بتا دیجیے. یہ یعنی حقوق العباد کو کر کے جاتا ہے. تو جب حقوق العباد کو کر کے جائے گا
اس کے بعد وہاں جا کر اپنے گناہوں پر نادم ہوگا تو یقینی بات ہے گناہ سے بالکل پاک صاف ہو گیا. جب پاک صاف ہو گیا تو وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا. تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے کہ جو شخص اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو شخص اعتکاف کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس حدیث میں پچھلے گناہ معاف کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. گناہ کبیرہ کے لیے شرط ہے توبہ و استغفار کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہ پر صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی کوئی گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا, میرے گناہ کو معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کروا دیتے ہیں. یہ اعتکاف کی فضیلت ہے مختصر. اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے, غور سے سنیے گا, بہت اسٹڈی کر کے بتانا پڑتا ہے نا تو دھیان سے سننا چاہیے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے واجب اعتکاف. واجب اعتکاف کہتے ہیں کہ کسی نے نظر مانی, کسی نے منت مانی کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے, اے اللہ میری والدہ کی طبیعت اگر ٹھیک ہو گئی یا مجھے آپ نے لڑکا عنایت کیا یا لڑکی عنایت کیا تو میں اعتکاف کروں گا. تو یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی جائز خواہش کو پورا کر دیا تو اب اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے. اس اعتکاف کو چھوڑنے والا مجرم ہوگا, اللہ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی. یہ اعتکاف کی پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم کیا ہے؟ نفل کی. ایک اعتکاف ہے نفل. نفل اعتکاف کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر 10 منٹ کے لیے بھی مسجد میں آتا ہے اور یہ مسجد کے پاس نیت کر لے کہ میں 10 منٹ کے لیے مسجد میں جا کر تلاوت کروں گا, نفل پڑھوں گا اور اعتکاف کی نیت سے یہ کام کروں گا میں, تو اس کا بھی اعتکاف کہلائے گا. 10 منٹ کا بھی اعتکاف ہوگا, 2 منٹ کا بھی, 1 دن کا بھی. اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں. تو اس نفل اعتکاف کا بھی ثواب ہے. دوسری قسم ہوئی. تیسری قسم یہ ہے سنت اعتکاف. سنت اعتکاف کیا ہے؟ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں روزہ رکھ کر مسجد میں اس نیت کے ساتھ بیٹھنا کہ یہ مسنون اعتکاف ہے تو یہ مسنون کہلاتا ہے. یعنی رمضان کے لاسٹ 10 دن کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں, یعنی سنت اعتکاف. تو محلے کے مسجد میں کم سے کم 1 آدمی ضرور بیٹھے, گاؤں کے اعتبار سے جامع مسجد میں 1 آدمی ضرور بیٹھے. اگر نہیں بیٹھتا ہے تو پھر اس محلے کے لوگ یا گاؤں کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے پوچھ تاچھ ہو جائے گی. تو یہ 3 قسم کا اعتکاف. اعتکاف کی فضیلت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور فرمائی کہ اگر کوئی شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو 1 دن میں واجب بھی اعتکاف ہو سکتا ہے اور نفل بھی, تو اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کی دوری کر دی جاتی ہے. خندق کہتے ہیں گڑھے کو. 3 خندق کی دوری کر دی جاتی ہے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان کو. ایک خندق کی دوری بتلائی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا حصہ خالی ہے, ایک خندق کی چوڑائی اس خلا سے بھی زیادہ ہے. یہ اتنی فضیلت ہے اعتکاف. اب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کب سے کب تک کرے گا؟ تو آج کسی کو اگر اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہو بلکہ بیٹھنا چاہیے. یہ ایک محترم بشان اور مسنون عمل ہے. اس کی فضیلت ہم نے بتا دی حدیث اور قرآن مبارکہ کی روشنی میں. تو وہ نیت یہ کر لے. اچھا, نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کوئی خاص لفظ ہی بولیں.
کہ مجھے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ کہ مولانا مجھے کیسے نیت کرنی ہے، کوئی خاص نیت نہیں ہے، کوئی خاص بولا سینٹینس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص جملہ نہیں ہے۔ آپ ظہر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، مسجد میں آپ تشریف لے آئے، اللہ اکبر 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے فرض، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ اکبر یہ کہنے کی ضرورت بالکل نہیں، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف اللہ تعالیٰ میں سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا رہا ہوں، نیت ہو گئی سنت اعتکاف کی نیت سے میں مسجد میں جا رہا ہوں، بس اعتکاف کی نیت ہو گئی، کافی ہے یہ۔ تو آج اگر کوئی اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو مغرب کے وقت یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائیں گے، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی افطار وہ مسجد میں کریں گے۔ آج 20 رمضان ہے، عربی تاریخ جو ہے وہ مغرب سورج غروب ہوتا ہے تو تبدیل ہوتا ہے، تو آج آئیں گے افطار وہ اور مسجد میں کریں گے۔ مسجد میں گیٹ پر نیت کر لیں، کر بھی سکتے ہیں، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں سنت اعتکاف کرنے کی نیت سے مسجد میں بیٹھ رہا ہوں۔ اب جا کر کے کسی ایک حصے میں بیٹھ سکتے ہیں، پردہ بھی لگانے کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن پردہ لگانے کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ یہ اعتکاف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پردہ لگے گا، ہم سائڈ گوشے میں لوگ مجھ کو نہ دیکھیں تبھی اعتکاف ہوگا، ایسا نہیں۔ عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے، اگر خصوصاً نوجوان اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پردہ اگر لگا لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھی سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ اب بہت سے نوجوان یا کوئی زیادہ عمر دراز یا ادھیڑ عمر کے ہیں، اگر موبائل کی بہت لت لگی ہو تو پردہ میں تلاوت کی بجائے یہ نہیں دیکھا گیا کہ موبائل چلاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پردے کا اہتمام ہو، وہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور نمازی سے الگ ہو کر اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت میں لگائیں۔ اچھا، اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف میں بیٹھ جائے تو وہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ 24 گھنٹہ نماز ہی پڑھتے رہنا ہے یا 24 گھنٹہ تلاوت ہی کرتے رہنا ہے یا 24 گھنٹہ توبہ استغفار تسبیح و تحلیل ہی کرتے رہنا ہے، ایسا بھی نہیں وہ کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹہ تلاوت عبادت ریاضت بہت مشکل ہے، آرام کی بھی ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، افطار بھی ہے، سحری بھی ہے، رات میں بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اب رہی بات موبائل کے استعمال کی، تو بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے۔ کچھ بات کرنی ہو، کچھ گھر سے کچھ کھانے کے لیے سحری میں منگوا رہے ہیں، گھر میں بات کر لیے مختصر، کوئی کاروبار سے جڑا ہوا ہے، کاروبار کو چھوڑ کر بیٹھتے ہیں تو وہ لین دین کا معاملات ہے، تھوڑا بہت بقدر ضرورت، بہت زیادہ نہیں۔ اب اس کے بعد مسجد میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بالکل سنجیدہ یکسو ہو کر عبادت اور ریاضت توبہ استغفار میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اگر وہاں کوئی معتکف بیٹھے ہوئے اعتکاف میں تو اس کو وہ نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد جو سے قریب ہے، اس مسجد سے جو قریب جامع مسجد ہے وہاں اعتکاف کے لیے وہ نماز جمعہ کے لیے آ سکتے ہیں، آنے کی اجازت آنا چاہیے، لیکن وہ راستے میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی سلام کر لیا، کوئی جواب دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں، کچھ پوچھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ البتہ اس کو چاہیے کہ رومال وغیرہ نہ رکھ لے تاکہ جب گزرے تو سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معتکف آدمی جا رہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو یہ اعتکاف کے لیے کچھ یہ اعمال ہیں، اور بہت سے اس کے متعلق مسائل و فضائل ہیں۔ اگر کسی کو ذاتی طور پر معلوم کرنا ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ سوال۔ ہاں، ایک پوائنٹ اور رہ گیا، خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، بیٹھنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ روم کا کوئی ایک حصہ فکس کر لیں اور اسی میں نماز عبادت ریاضت میں بیٹھے، لیکن وہ خاتون بیٹھ سکتی ہے جو حیض و نفاس سے بالکل پاک ہو، اس کے لیے ہے، اور روزے کی حالت میں، روزہ شرط ہے اس کے لیے یہ چیز ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا یہاں جیسے وضو خانہ وضو کر کے چلے آئے، غسل خانہ حاجت کر کے پوری کر کے چلے آئے، بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، عبادت ریاضت میں وقت آرام کرنا یہ ہے۔ ایک اہم چیز ہے صدقۃ الفطر کے متعلق، رہ گیا تھا، ٹائم تو بہت کم ہے، وقت لیں گے
लेकिन जबरदस्ती लेंगे। मसला बताना थोड़ा बहुत जरूरी है। सदक़तुल फित्र जो है, जो साहिब निसाब है उसी पर सदक़तुल फित्र वाजिब है। जो साहिब निसाब है उसी पर सदक़तुल फित्र वाजिब है। लेकिन साहिब निसाब अगर ईद के दिन, सुबह ईद की रात में भी अगर साहिब निसाब हो गया तो सुबह में अदा करना वाजिब है उसके लिए। सदक़तुल फित्र वाजिब है ईद उल फित्र के दिन सुबह में, ठीक है। लेकिन बहुत लोग रमजान में भी निकाल लेते हैं सदक़तुल फित्र। तो सदक़तुल फित्र जो निकालना है, इस मर्तबा पढ़ना इमारत शरिया की तरफ से जो आया है वो ये है कि एक शख्स जो है गेहूं के एतबार से, गेहूं अगर 2.25 किलो अदा करे, गेहूं नहीं कर सकते तो उसका बदला जो 60 रुपया है। क्या है? 60 रुपया। लेकिन 60 रुपया वो अदा करेंगे सदक़तुल फित्र जो पैसे के एतबार से सबसे कम पैसा, 43,000 जिसके पास हो, सबसे कम हो सकता। हर कोई 60 रुपया सबके लिए नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसे है, 1 लाख 2 लाख है, वो क्या करेंगे मालूम है? जौ के एवज में अदा करें, यानी 3.5 किलो जौ। तो जौ नहीं अदा कर सकते हैं तो 153 रुपया, 153 रुपया जिसके पास तो ज्यादा पैसा है। और किशमिश है 3.5 किलो, किशमिश भी आप सदक़तुल फित्र में अदा करते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो अभी 3.5 किलो किशमिश की कीमत जो है 1016 रुपया। कौन अदा करते हैं? 1016 रुपये सदक़तुल फित्र अदा करते हैं। हर कोई जिसके पास बहुत पैसा वो भी, जिसके पास मीडियम वो भी, जिसके पास कम है सब 60 रुपये अदा करते हैं। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। जिसको अल्लाह जितना नवाजा उसे कमा से सदक़तुल फित्र अदा करें। पनीर 3.5 किलो पनीर भी इसमें अदा करते हैं सदक़तुल फित्र में। अगर पनीर नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद 3.5 किलो है, 3.5 किलो की कीमत जो है 1083 रुपया, अभी 1083 रुपया। खजूर भी अदा करते हैं सदका में, तो 3.5 किलो है खजूर, इसकी कीमत 1700 रुपया है। तो ये मैंने तरतीब बताई है। तो 60 रुपया को पकड़े मत रहिए, आगे भी बढ़िए, ऊपर बढ़िए, जितना ज्यादा बढ़ेंगे सवाब भी मिलेगा। अच्छा, सदक़तुल फित्र अदा करने की वजह क्या है? एक जो ज़कात अदा करते हैं उसकी वजह मैंने बता दी। सदक़तुल फित्र अदा करने की क्या वजह, क्यों अदा करें? उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक में रोजा रखकर भी 19-20 हो जाता है। 19-20 का मतलब समझ गए? कुछ दूसरे के मुताबिक गिबत हो गई, कुछ बात हुई, किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ गलती हो गई, कुछ गुनाह हो गया, तो उसके एवज में ये सदक़तुल फित्र अदा करता है। अदा करेंगे उसी को जो मैंने मसरफ ज़कात का बताया था, किस को ज़कात अदा करनी है, उसी को अदा करेंगे। ये सदक़तुल फित्र है। हाँ, हर साहिब निसाब आदमी के लिए जरूरी है कि वो अपना सदक़तुल फित्र खुद अदा करे और अपने तमाम नाबालिग बच्चों का भी अदा करे, नाबालिग बच्चों का। लेकिन जो बालिग है उसके जिम्मे खुद अदा करना है, अगर वो साहिब निसाब है तो। लेकिन अगर साहिब निसाब अदा करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन जो साहिब निसाब है उसके लिए नाबालिग औरत के लिए जरूरी है। अब अहलिया रही तो अहलिया पर खुद सदक़तुल फित्र वाजिब है, क्योंकि उसके पास सोना चांदी जेवर शौहर पर नहीं है। लेकिन अगर शौहर उसका अदा कर दे और बोल दे कि हम तुम्हारा अदा कर रहे हैं तो अदा हो जाएगा, आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो ये है सदक़तुल फित्र अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से अदा करना, बालिग के लिए नहीं। बालिग के लिए जो साहिब निसाब है तो वो खुद अदा करेंगे, तो उसके वालिद साहब पर नहीं है। ये सदक़तुल फित्र के मुताबिक मोटी-मोटी बातें थी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और एतकाफ और सदक़तुल फित्र के मुताबिक जो मसाइल फज़ाइल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकिया सुन्नत से फारिग हो जाए।